یہ جنوبی امریکہ کا ملک وینزویلا ہے۔ 1950 کی دہائی میں یہاں ہر طرف ترقی کا دور دورہ تھا، لوگ خوشحال تھے اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ وینزویلین شہریوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ فی کس سالانہ آمدنی کے حساب سے یہ نہ صرف جنوبی امریکہ میں پہلے نمبر پر تھے بلکہ اس لحاظ سے وینزویلا کا نمبر دنیا بھر میں چوتھا تھا، اور صرف پوری دنیا میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ کے شہری ہی اس سے زیادہ خوشحال تھے۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، مہنگائی کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے میں آسانی تھی۔ ملک میں بلند و بالا عمارتیں بن رہی تھیں، سڑکوں اور پلوں کا جال بچھایا جا رہا تھا، ہاسپٹلز اور تعلیمی ادارے بنائے جا رہے تھے، حکومت نے لاکھوں لوگوں کو سستے گھر بنا کر دیے۔ وینزویلا کی خوشحالی کا یہ علم تھا کہ صرف ہمسایہ ممالک سے ہی نہیں بلکہ آج کے ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ اسپین، اٹلی، پرتگال اور جرمنی وغیرہ سے بھی لوگ وینزویلا میں جا کر رہنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ وینزویلا یورپ سے اتنا آگے تھا کہ یورپین سیاحت کے لیے بھی اگر وینزویلا آتے تو ان کا واپس اپنے ملک جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج اگر ہم یورپ جائیں تو ہمارا واپس اپنے ملک آنے کو دل نہیں چاہتا۔ 1960 میں وینزویلا، سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت نے اوپیک تنظیم کی بنیاد رکھی اور پھر اس تنظیم کو تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا اختیار بھی ظاہر ہے مل گیا۔ اس کے بعد دولت وینزویلا پر بارش کی طرح اور بھی زیادہ برسنے لگی۔ ارجنٹائن، پیرو اور چلی سے ماہانہ لاکھوں لوگ یہاں روزگار کے سلسلے میں آنے لگے۔ یہاں کی کرنسی بولیور ڈالر کے مقابلے میں مستحکم تھی۔ 1960 کی دہائی میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وینزویلین لوگ پرائیویٹ جیٹس پر امریکہ کے مہنگے ترین شہروں اور مالز پر جاتے اور مختلف اشیاء کی قیمتیں سن کر امریکنز کو حقارت سے کہتے کہ یار تمہارے ملک میں تو چیزیں بہت سستی ہیں، اور ایک کی جگہ پر دو چیزیں خرید لیتے۔ دوستو، پھر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے وینزویلا کی معیشت کو ایک دفعہ پھر مزید عروج ملا، کیونکہ عرب ممالک نے ان تمام ممالک کو تیل کی سپلائی بند کر دی جنہوں نے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ اس آئل کرائسس میں تیل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی اور مغربی ممالک نے وینزویلا کا رخ کر لیا، حتیٰ کہ امریکن انویسٹرز نے بھی اپنی توجہ اس دور میں وینزویلا پر مرکوز کر لی تھی۔ تیل خریدنے کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک نے وینزویلا کے انفراسٹرکچر میں بھی سرمایہ کاری اس دور میں کی۔ 50، 60 اور 1970 کی دہائی میں وینزویلا میں ترقی تو ہر جگہ نظر آئی، لیکن یہ ترقی باہر سے جتنی دلکش، دل فریب اور دیدہ زیب نظر آ رہی تھی، آنے والے برسوں میں اندر سے اتنی ہی کھوکھلی، کمزور اور بدصورت ثابت ہوئی۔ 1960 اور 70 کی دہائی کا خوشحال اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر کا مالک ملک وینزویلا میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اسے ایکسٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی آئل پروڈکشن 2013 کے مقابلے میں بھی 3 گنا گر چکی ہے۔ پچھلی دہائی میں ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ وینزویلا کو اپنی ضرورت کے لیے تیل درآمد کرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں، وینزویلا اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے بھی دب چکا ہے۔ اس کے بیرونی قرضے 150 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، جو کہ پاکستان سے بھی کہیں زیادہ بنتے ہیں۔ 2022 میں وینزویلا کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 250% رپورٹ ہوئی، یعنی اس کی سالانہ جی ڈی پی سے اس کے قرضوں کی مقدار 2.5 گنا ہو چکی ہے، جو ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ وینزویلا کی کرنسی بولیور، جو کبھی ڈالر سے بھی زیادہ مستحکم ہوا کرتی تھی، اپنی قدر مکمل طور پر کھو چکی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں شاپنگ مالز خالی ہو گئے ہیں، ہاسپٹلز میں ادویات ختم ہو چکی اور کھانے پینے کی اشیاء تک کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ نیشنل امیگریشن فورم کی رپورٹ کے مطابق صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں 70 لاکھ وینزویلین اپنا ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک چھوڑ کر ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تعداد تقریباً 3 ملین لوگوں نے ہمسایہ ملک کولمبیا کا رخ کیا ہے۔
ملک چھوڑنے والے بیشتر لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کسی گاڑی میں سفر کر سکیں، اس لیے وہ پیدل ہی ہمسایہ ممالک میں ہجرت کر گئے۔ مہاجرین کی حالت اس قدر خراب تھی کہ خواتین کو اپنے سر کے بال بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑا۔ بالوں کی قیمت ان کی لمبائی اور کوالٹی کے اعتبار سے $10 سے $40 تک تھی۔ خواتین کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے جسم فروشی بھی مجبوراً کرنا پڑی، اس کے بھی انہیں چند ڈالرز ہی ملتے تھے۔ 2018 میں بالیور کی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے کرنسی نوٹوں سے بیگز اور دوسری ڈیکوریشن وغیرہ کی اشیاء بنا کر بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ کرنسی کی اپنی تو کوئی اوقات رہی نہیں تھی۔ وینزویلین حکومت کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہ رہے اور مہنگائی کی شرح 1,30,000% تک پہنچ گئی۔ وینزویلا کی فی کس آمدنی پچھلے 10 سال میں مزید 3 گنا گر چکی ہے۔ شہری نہ صرف بڑھتے ہوئے کرایوں سے پریشان ہیں بلکہ ٹیکسز کی بھرمار نے بھی ان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ معاشی مسائل کی وجہ سے لوگوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں اور انہیں اس ملک میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ ملک تباہی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وینزویلا کو کسی جنگ یا قدرتی آفت نے تباہ نہیں کیا، بلکہ یہ ملک معاشی بد انتظامی کے باعث تباہ ہونے کی کلاسیکل مثال ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ترقی کی منازل طے کرتے وینزویلا کی بربادی کا آغاز بھی 1970 کی دہائی سے ہی شروع ہوا۔ یوم کپور وار میں مغربی ممالک کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے پیدا ہونے والے آئل کرائسس کے بعد ان ممالک نے تیل کی خریداری کے لیے وینزویلا کا رخ کیا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ملک میں بیرونی زر مبادلہ یعنی پیٹرو ڈالرز کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وینزویلین کرنسی بھی مستحکم ہوئی، لوگ امپورٹڈ اشیاء کی خریداری کو ترجیح دینے لگے۔ یہ سب دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا، لیکن ملک ڈچ ڈیزیز کا شکار بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جب ملکی معیشت کے کسی ایک سیکٹر مثلاً پیٹرولیم انڈسٹری وغیرہ میں تیزی سے ترقی کی وجہ سے ملکی کرنسی مستحکم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا منفی اثر بھی ہوتا ہے، یعنی معیشت کے باقی سیکٹرز اگنور ہو جاتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس دوران جب تیل کی آمدنی سے وینزویلین اکانومی خوب پھل پھول رہی تھی، وینزویلین صدر کارلوس اینڈرے پیریز نے 1975 میں آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی اسٹیٹ اونڈ کمپنی PDVSA کی بنیاد رکھی، جس نے تیل کی تمام ایکسپلوریشن، ڈرلنگ، ریفائننگ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد پیٹرو ڈالرز کی بارش ایک بار پھر وینزویلا پر ہونے لگی۔ حکومت کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو تیل سے ہونے والی اس آمدنی کو سبسڈیز وغیرہ پر خرچ کیا جائے، یا پھر اسے دانش مندی سے دوسرے صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری اس سے کی جائے، جس سے ملک کی معیشت کو ڈائیورسیفائی کیا جائے اور سسٹینیبل گروتھ کا کوئی بہتر میکانزم بنایا جا سکے۔ ایسے میں حکومت نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹرائزیشن کی پالیسی اپنائی، امپورٹس پر ٹیرف عائد کیے تاکہ لوکل انڈسٹری کو ترقی دی جا سکے۔ انڈسٹری کو ترقی دینے کی یہ پالیسی تو اچھی تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ عام افراد کو کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ صرف وہی لوگ جن کے حکومت میں تعلقات تھے انہیں ہی اس کا فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو زیادہ تر سبسڈیز وغیرہ کی مد میں ہی ضائع کیا جاتا رہا۔ 1980 کی دہائی میں جب تیل کی قیمتوں میں ایک بار کمی واقع ہوئی تو وینزویلا کی خراب پالیسیز کے اثرات سامنے آنے لگے۔ وینزویلین کرنسی کی ویلیو بھی ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گرنے لگی۔ حکومت نے اس صورتحال میں بجائے کوئی سسٹینیبل ٹھوس اقدامات کرنے کے شہریوں کو مختلف طرح کی سبسڈیز اور دوست ممالک کو سستا تیل برآمد کرنے کی پالیسیز جاری رکھی۔ اس طرح ملک ایک مکمل تباہی کے بھنور میں دھنستا چلا گیا اور 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ ملکی نظام چلانے کے لیے وینزویلا کی حکومت کو بھاری قرض لینے پڑ گئے اور سبسڈیز کا بھی مکمل طور پر خاتمہ کرنا پڑا، جس پر شہریوں نے ظاہر ہے جو کہ سبسڈیز کے عادی ہو چکے تھے خوب مظاہرے کیے اور حکومت کو طاقت کا استعمال بھی اپنے شہریوں کے خلاف کرنا پڑا۔ دوستو، 1999 میں جب وینزویلا کے مقبول لیڈر
ہوگو شاویز اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے مختلف صنعتیں جیسے کہ لوہے کی صنعت، بینکنگ سیکٹر، زراعت، ٹیلی کام، سونے کی کان کنی، ذرائع آمد و رفت، سیاحت اور الیکٹریسٹی سے منسلک مختلف کمپنیز اور اداروں کو نیشنلائز کر دیا۔ ہوگو شاویز نے آئل اینڈ گیس سیکٹر کی 2 ملٹی نیشنل انتہائی بڑی کمپنیز ایکزون موبل اور کونوکو فلپس کو زیر انتظام چلنے والے منصوبوں کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا۔ 2002 اور 2003 میں نیشنلائزیشن کے خلاف احتجاج کرنے والی پیٹرولیم کی صنعت سے وابستہ تقریباً 20,000 انجینئرز اور پروفیشنلز کو برطرف کر دیا گیا۔ ہوگو شاویز کے دور میں چونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور تیل ہی وینزویلا کی 90% سے زیادہ ایکسپورٹس تھا، لہٰذا بیرونی زر مبادلہ ملک میں خوب آ رہا تھا۔ ہوگو شاویز نے چونکہ عوام میں مقبول رہ کر اپنے اقتدار کو طول دینا تھا، لہٰذا انہوں نے تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی سے سوشل ویلفیئر کے پروگرامز شروع کر دیے بجائے لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے۔ اربوں ڈالرز کی فوڈ سبسڈیز بھی دیں، صحت، تعلیم وغیرہ پر خوب پیسہ لٹایا۔ یہ حکمت عملی غریب وینزویلین شہریوں میں مقبول رہنے کے لیے تو اچھی تھی، لیکن لانگ ٹرم میں ملک کے لیے ہرگز سسٹینیبل نہیں تھی۔ ہوگو شاویز نے بھی چونکہ نئی انڈسٹری پر توجہ نہیں دی، لہٰذا یہ خطرہ اپنی جگہ موجود تھا کہ جب کبھی آئندہ تیل کی قیمتیں ایک بار پھر کم ہوئیں تو ان سبھی سوشل ویلفیئر پروگرامز کا جاری رکھنا ظاہر ہے حکومت کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ ہوگو شاویز کے دور میں تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کوئی خاص واقعہ نہ ہوئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2014 میں تیل کی قیمتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی واقع ہوئی تو اس وقت کے صدر نکولس میڈورو کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ان پروگرامز کو جاری رکھنا ظاہر ہے ممکن نہیں رہا اور ملک میں افراتفری کا سا سما ہو گیا۔ 2017 میں جب وینزویلین کرنسی بولیور کی ویلیو تیزی سے ڈالر کے مقابلے میں گری تو حکومت نے ڈالر کی قدر مصنوعی طور پر 10 بولیور کے برابر مقرر کر دی، جبکہ در حقیقت یہ ریٹ کوڑیوں سے بھی کم تر تھا اور اوپن مارکیٹ میں $1 کی قدر 13,000 بولیور کے برابر تھی۔ حکومت کے اس ڈالر کے آفیشیل ریٹ تک رسائی بھی محض حکومتی اہلکاروں اور آرمی جنرلز وغیرہ کو ہی تھی، جبکہ عام شہریوں کو بلیک مارکیٹ سے ڈالر انتہائی مہنگے داموں ہی خریدنا پڑ رہا تھا۔ زراعت کا اور فوڈ کا شعبہ چونکہ فوج کے ہاتھوں میں ہی تھا، لہٰذا اس کا فائدہ انہوں نے خوب اٹھایا۔ یہ لوگ میڈورو کے آفیشیل ریٹ پر خوراک امپورٹ کرتے اور بلیک مارکیٹ میں بھاری منافع پر فروخت کر کے انتہائی زیادہ منافع کمانے لگے۔ ان تمام معاشی مسائل کے علاوہ وینزویلا ایک سیاسی بحران کا شکار بھی چلا آ رہا ہے۔ صدر نکولس میڈورو اور ایک اور سیاسی رہنما جو کہ وینزویلا کے خود ساختہ صدر بھی کہلاتے ہیں، جوان گوائیڈو کے درمیان اقتدار کی کشمکش بھی جاری ہے، جس سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ وینزویلا میں گزشتہ 25 سال میں چاہے اقتدار میں 2 ہی صدور رہے، لیکن سیاسی استحکام آج بھی ایک خواب ہی بنا ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین پر کریک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث مغربی ممالک وینزویلا پر پابندیاں بھی عائد کر چکے ہیں، جس سے وینزویلا کے معاشی حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ اس دوران عالمی طاقتوں کی وینزویلا میں مداخلت بھی تباہی کا باعث بنی رہی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، برازیل اور کولمبیا گوائیڈو کے حمایتی ہیں، تو دوسری طرف روس، چین، ترکی اور دیگر کئی ممالک دوسرے سیاسی رہنما میڈورو کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس مینجمنٹ، بد انتظامی، خراب معاشی پالیسیز، اقربا پروری، سیاسی عدم استحکام اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے تیل کی دولت سے مالا مال ملک بھی تباہی کے دہانے پر آن کھڑا ہوا ہے، اور یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس وسائل کی بہتات بھی ہو لیکن پالیسیز بہتر نہ ہوں تو صرف بربادی ہی مقدر بنتی ہے۔ آئیے اب آخر میں اس سوال کا جواب بھی جان لیتے ہیں کہ وینزویلا آخر تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود مزید تیل زمین سے نکال کر دوبارہ امیر کیوں نہیں ہو جاتا؟ دوستو، 2002 میں جب ہوگو شاویز نے سکلڈ ورکرز کو نوکریوں سے فارغ کر کے ان کی جگہ اپنے من پسند لوگوں کو جابز دیں تو اس کا نقصان آج تک یہ ہو رہا ہے کہ آئل کمپنیز کے پاس درکار ایکسپرٹیز کے لوگ ہی نہیں،
اس کے علاوہ زیادہ تر سکلڈ ورکرز خراب معاشی حالات کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا چکے۔ وینزویلا کے آئل فیلڈ میں چونکہ ہیوی کروڈ آئل ہے جسے ایکسٹریکٹ کرنا اور ریفائن کرنا لائٹ کروڈ آئل کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی بھی زیادہ بہتر چاہیے ہوتی ہے۔ اس معاشی بدحالی میں ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی وینزویلا کے پاس درکار سرمایہ نہیں۔ وینزویلا کا دہائیوں پرانا انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اس نئے معیار پر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے وینزویلین آئل کو سمندر کے راستے دوسرے ممالک ایکسپورٹ کرنے میں بھی رکاوٹیں ہیں۔ امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں اور ان تمام عوامل کی وجہ سے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک تیل زمین سے ایکسٹریکٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں، اور 2013 کے مقابلے میں اس وقت 3 گنا سے بھی کم تیل کی پروڈکشن وینزویلا میں ہو رہی ہے۔ 2016 میں تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب وینزویلا کو ہیوی کروڈ آئل کی ایکسٹریکشن کے لیے لائٹ کروڈ آئل امپورٹ کرنا پڑا۔ حال ہی میں امریکہ نے وینزویلا پر عائد پابندیوں میں کچھ نرمی کی ہے، جس سے امید ہے کہ ملک کے معاشی حالات شاید ایک بار کچھ بہتر ہو سکیں۔ دوستو، قدرتی وسائل سے مالا مال کبھی انتہائی امیر رہنے والے اس عجیب و غریب بد انتظام غریب ملک وینزویلا کی یہ دلچسپ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔